یہ راستہ دکھاتا ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نور علم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دین اسلام یہ وہ خوبصورت اور پسندیدہ دین ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کی تعلیم و تربیت پر بہت زور دیتا ہے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، بچپنا ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، دیڑھ عمر ہو، کسی بھی قوم سے تعلق ہو، کسی بھی دنیا کے حصے سے تعلق ہو، کسی بھی زبان سے تعلق ہو، اسلام نے اس کے لیے اس کی کیفیت کے مطابق تعلیم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا اس پر لازم کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سرکاری فرمان کے ذریعے حصول علم کو لازم قرار دے دیا۔ آپ نے ایک صحابی رسول کی قیادت میں ایک جماعت کو فکس کیا کہ عربی قبیلوں کا دورہ کریں اور ہر مسلمان کا امتحان لیں، اور جنہیں قرآن یاد نہ ہو انہیں تنبیہ کریں۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک سلیبس بھی مقرر کیا تھا جس کا پڑھنا ضروری قرار دے دیا تھا، اور مردوں کے لیے بھی یہ نظام تھا، اور عورتوں پر بھی سورہ نور کی تعلیم حاصل کرنا لازم تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام نے انسانوں کی بنیادی ضرورت یعنی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا اور اس کے بارے میں ہدایات فراہم کی۔ ایک صاحب ایمان شخص اپنے دین و فرائض پر بغیر علم کے عمل کر ہی نہیں سکتا، اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت و فراست اور آپ کی مقاصد شرع پر گہری نظر کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے متعین طور پر ایک نصاب اور آیات احکام وغیرہ کا سیکھنا ضروری قرار دے دیا، اور بسا اوقات واجبی تعلیم میں کوتاہی و غفلت پر تنبیہ کا نظام بھی قائم کیا ہوا تھا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ضروری علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم پر فرض ہے اس کو ہم سمجھیں، علماء سے سمجھیں، پھر اس کو سیکھنے کی کوشش میں مشغول ہو جائیں۔ یہ پروگرام بھی اس کی ایک کڑی ہے، اس کے ذریعے بھی ہم نور علم کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہیں اور ہر ہی سیگمنٹ میں کچھ نیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ بالخصوص پہلا سیگمنٹ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز مبارک کو بیان کیا جاتا ہے، آئیے بڑھتے ہیں اسی پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ رکن شورا نگران پاکستان مشاورت سے عرض کروں گا کہ سیدھی علم حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور علم حاصل کرنے کی ایک بڑی بنیادی چیز سوال کرنا بھی ہے، اور سوال اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھے سوالات پر حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے، سوال کے جواب میں علم بھی عطا فرماتے تھے، اور ناپسندیدہ جو سوال ہوتے ہیں، ممنوع سوال ہوتے ہیں، اس پر کیا انداز ہوا کرتا تھا، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ اس سوال کو کہا گیا کہ یہ علم کی چابی ہے، السوال مفتاح العلم، ایک عربی مقولہ۔ طلباء کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے سوالات کرنے پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ثابت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں تمہاری علم سیکھنے کی حرص کو جانتا ہوں، اور مجھے یہی تھا کہ تم مجھے سب سے پہلے تم ہی سوال کرو گے۔ تو یہ حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے، اور پھر جب سکھایا بھی جا رہا ہے، مگر جو غیر ضروری سوالات، خام خواہ کی سوالات
یا استغفراللہ کوئی شاگرد اگر امتحاناً سوال کرتا ہے اپنے استاد سے تو یہ ایک ناپسندیدہ ہے. اور بیجا سوالات، فضول سوالات سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع فرمایا. میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. اے ایمان والو 89 ٹائمز اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، 89 دفعہ. تو اے ایمان والو، مفتی قاسم صاحب نے جو ماشاءاللہ کتاب دی ہے ہمیں، اس کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دوں گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے. میں نے بھی اس کو کچھ پڑھا، مقدمہ اس کا پڑھا تو ایمان کی جو اہمیت لکھی ہے، اللہ اکبر، بہت وہ مزہ آیا. وہ مزہ یوں بھی آتا ہے کہ ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے تو یوں بھی مزہ آیا، اور ویسے بھی اس میں باتیں ایسی ہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست آیتوں کے ساتھ اس میں ایمان کی اہمیت کو بتایا گیا. خیر، یہ کتاب پڑھنی چاہیے، روز ایک آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ 90 ڈیز میں اپروکس 3 منتھس میں آپ پوری کتاب پڑھ سکیں گے. اس آیت کی تفسیر کو ہم سمجھیں گے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ حضور سے اکثر بے فائدہ باتیں پوچھا کرتے تھے، اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ صحابہ سوال کریں، علم سیکھیں. آپ تو معلم بنا کر بھیجے گئے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور معلم سے سوال کریں گے تو شاگرد سیکھے گا نا. مگر اچھے سوالات پر تعریف کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یعنی اور فضول سوالات پر ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے. اس میں بعضوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال سوچتے رہتے ہیں نا، وہ سوال اس طرح کا کہ ایسا سوال ہو کہ آج تک کوئی اس کا جواب نہ دے سکے. تو اس میں جس طرح ایک میسج بعض اوقات چلتا ہے کہ جناب وہ کون سی چیز ہے جو مرد زندگی میں اتنی مرتبہ استعمال کرتا ہے، عورت اتنی مرتبہ استعمال کرتی ہے، قرآن میں اتنی مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے، اور یوں کر کے پوری ایک فہرست بنائی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتا، دادی کا نام. ایک صاحب نے وہ کسی سے سوال کیا نا، حضرت موسیٰ کی دادی کا نام کیا ہے؟ تو جس سے سوال کیا اس نے کہا جی پہلے والدہ کا بتاؤ پھر دادی کا بتاتا ہوں. والدہ کا تو میں پتا تھا، میں دادی کا بتا دیتا ہوں. میں ایک جگہ حاضر ہوا، بیان تھا، مدنی حلقہ تھا، تو فارغ ہوئے تو وہ صحف کیا ہوتا ہے، سکر کیا ہوتا ہے، میں بھائی پہلے غسل کرنا سیکھ لیں، طہارت سیکھ لیں، پھر یہ بھی سیکھ لیجئے گا. اللہ کے بندو، نہانا تمہیں آتا نہیں ہے اور ان باتوں میں پڑے ہوئے ہو. تو خیر، آپ کی بات سے اعلیٰ حضرت کی بات یاد آ گئی کہ لوگ پوچھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرع مطہرہ یعنی شریعت مبارکہ کسی وقت کسی سوال کے جواب سے عاجز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ علماء کے پاس جواب نہیں ہے، قرآن یا حدیث کے پاس جواب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مگر بیجا سوالات، خام خواہ سوال کرنا تو یہ درست نہیں ہے. حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے ضرورت مسائل پوچھنے سے منع فرمایا. اور حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کے فضول اور بے مقصد سوالات پر ناراضی کا اظہار کرے، اور یہ اس لیے کہ اس صورت میں اس کی بات زیادہ قابل قبول ہوگی. جب اظہار کیا جائے گا تو بچے کو پتہ چلے گا نا کہ اس نے یہ کیا پوچھا بھائی، کیونکہ اچھا سوال آدھا علم ہے تو اس کا آدھا علم بھی تو ٹھیک کرنا ہے نا. جی، ویسے یہ بھی ہے کہ ٹیچر کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ سوال کے آداب بھی سکھائے. ماشاءاللہ، مدینہ سوال کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کا کرنا ہے، اور کون سا سوال کس سے کرنا ہے. ماشاءاللہ. آداب المفتی والمستفتی دونوں کے باقاعدہ سے اس پر علماء نے کتابیں تحریر بھی فرمائی. اس نام سے یہ جو آپ ذکر فرما رہے ہیں
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی اور آپ کی مبارک سیرت میں بھی اس طرح کے انداز ملتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر بارگاہ رسالت ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ تو لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے کہ جس کے بارے میں کئی چیزیں تو واضح ذکر کر دی گئیں، لیکن حکمت کے بعض تقاضوں کی وجہ سے اس کی باقاعدہ سے تعیین نہیں فرمائی گئی، پوشیدہ رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا۔ ماہ رمضان میں ہے، آخری عشرے میں ہے، طاق راتوں میں ہے، یہ تو بتایا گیا، یہ تو بتایا گیا۔ تو انہوں نے کئی طرح کے سوالات کیے، جس میں یہ تھا کہ رمضان میں کہ غیر رمضان میں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ ہے یا بعد میں بھی ہے، پہلے عشرے میں ہے کہ آخری عشرے میں، آخری عشرے میں کب ہے۔ تو یہ سوالات کا جب سلسلہ بڑھا نا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ سے منع فرمایا کہ اب آپ سوال نہیں کریں گے۔ صحیح۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی اور بات میں مشغول ہوئے تو یہ پھر حاضر خدمت ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ نے ہمارا حق آپ پر کیا ہے میں اسی حق کا واسطہ دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ مجھے مزید فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ایک انداز محبت ہے کہ محب کو محبوب کا دامن تھامنے کا اور اس پر مچلنے کا پورا حق ہوا ان کرتا کی ہے۔ ہرس بھی نظر آ رہی نا اس میں ایک۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی جواب ارشاد نہیں فرمایا صحیح۔ اور منع کر دیا۔ اس میں بعض سوالات تو جیسے منع کر دیا، بعض سوالات کے جوابات سوال کرنے والے کو بھی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اور بعد والوں کے لیے بھی آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ ہمارے سامنے ہے، بنی اسرائیل سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، پیلی گائے۔ ہاں جی، تو وہ قیودات بڑھتی گئیں جو ان کے لیے آزمائش کا سبب بنی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں تم پر اللہ پاک نے حج فرض کیا ہے لہٰذا حج کرو۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے عرض کی کہ آقا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے یہی سوال 3 بار ریپیٹ کیا، 3 دفعہ عرض کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا کیا شان۔ تو پھر تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، تو تم استطاعت اس کی نہ رکھتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز میں چھوڑ دیتا ہوں اسے رہنے دیا کرو، اس کے بارے میں پوچھا نہ کرو، اور تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں قومیں۔ لو قلت نعم لوجبت، میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ کیونکہ محبوب کو اختیارات تکوینی اور تشریعیہ سارے ہی ہیں، آپ ہاں فرما دیں تو جو واجب نہیں تھا وہ واجب، جو فرض نہیں تھا وہ فرض، آپ رخصت دے دیں جو فرض تھا اس کے لیے چھوٹ ہو گئی۔ تو میرے آقا کو تکوینی اور تشریعی اس کی کچھ وضاحت۔ تشریعی اختیارات یہ ہیں، جیسے شریعت پاک کسی کے اوپر جو وفد آیا نماز کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم 3 پڑھیں گے، آپ نے کہا کہ چلے 3 آپ کے لیے۔ تو یہ جو شریعت پاک کے اندر اختیارات ہیں، اس طرح اور مثالیں بھی ہیں جی حلال و حرام کے حوالے سے، اور تکوینی اختیارات یہ ہیں کہ جیسے چاند کو شک کرنا، سورج کو واپس پلٹانا، اس کے علاوہ جو ہے کھاری کنویں میٹھے فرما دینا، تو یہ اختیارات جو ہے وہ تکوینی اختیارات ان کو کہتے ہیں۔ تو میرے آقا کو اللہ پاک نے مالک ملک بنایا، اختیارات سارے عطا فرمائے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال آپ لوگوں پر حج فرض ہو جاتا۔ اگر مجھے امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں اور بعض روایتوں میں ہر نماز کا ذکر ہے مسواک ان پر لازم کر دیتا۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ اختیار مصطفیٰ کی بات ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا، مختار اختیار عطا فرمایا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر سوال کرنے کو پسند نہیں فرمایا کہ تم کیوں سوال کر رہے ہو، اگر میں کہہ دوں کہ نعم اگر واجب ہو جائے گا پھر تو۔ تصور بھی کیا جائے کہ ہر سال اگر حج فرض ہوتا تو پوری دنیا کے مسلمان ہر سال جاتے تو واپس اپنے ممالک میں کیسے آتے؟ اچھا ایک مرتبہ حج کر کے واپس آئیں گے تو اگلا سال پھر قریب آ چکا ہوگا۔ جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، اور آپ تو سب جانتے ہیں، حال مستقبل سب آپ پر واضح، ماضی بھی سب واضح۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک بنایا۔ اس تعلق سے شعر سنا دیتا ہوں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب،
یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. 4 تک کی اجازت تو دی گئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دوسرا نکاح کرنے سے بھی منع کیا. سبحان اللہ. جب تک فاطمہ زندہ ہے دوسرا نکاح نہیں کر سبحان سکتا. اللہ. سونا اور چاندی یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے. حضرت برا بن عازب کو انگوٹھی پہننے کی اجازت دی. سراقہ بن مالک سراقہ بن سراقہ بن مالک کو سونے کے کنگن پہننے کی اجازت دی. سبحان اللہ. کوئی کنگن. سوال بندے کی انسان کی اپنی ایک علمی کیفیت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنا اس میں وزن ہے، کتنی وہ کیفیت ہے. جیسے قاضی القضاء چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب درس دیتے تھے تو آپ کے سامنے مختلف طرح کے افراد ہوتے تھے. ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے تھے تو وہ صرف سماعت تک ہی محدود ہوتے تھے، صرف سنتے ہی رہتے تھے. آپ نے ایک دن ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ کوئی سوال وغیرہ نہیں کرتے، تو انہوں نے ہمت کر کے سوال شروع کیا. عرض کرتے ہیں جی روزہ کب افطار کریں؟ آپ نے فرمایا جب سورج غروب ہوگا. تو پھر دوسرا سوال کیا کہ اگر غروب ہی نہ ہو پھر کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا آپ چپ ہی ٹھیک ہے، آپ خاموشی اختیار کریں. تو سوال کے اندر بھی یقیناً سوچ وچار کے کرنا چاہیے. علم کی چابی اس لیے کہا گیا ہے کہ ایسا سوال ہو کہ جس سے ایک سوال کرنے والے کو بھی اور حاضرین کو بھی فائدہ حاصل. اس طرح کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لقطے کے بارے میں پوچھا گیا. گری پڑی چیز جو مل جاتی ہے تو ہوتا ہے کہ 100 کا نوٹ ملا تو اب چونکہ مجھے ملا میرا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے ذہن ہوتا ہے. تو خیر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، فرمایا کہ اس کی ڈوری کی پہچان رکھو، سال بھر تشہیر کرو. اب مالک نہیں ملتا تو خود بھی تم نفع حاصل کر سکتے ہو، لیکن اگر مالک آ گیا تو پھر دینا پڑے گا. اب کسی نے پوچھا کہ گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ میں تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ جائے گا، مشکیزے سے پانی پی لے گا، چشمے سے پانی پیے گا اور درختوں کو چرتا رہے گا. اس کو چھوڑ دو، اس کا مالک اسے پالے گا. پھر اس نے سوال کیا گمشدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ تمہاری ہے، یہ تمہارے بھائی کی یا بھیڑیے کی. تو یوں ایک فرضی کہ وہ ہو جائے تو کیا، یہ ہو جائے تو کیا، اسے پسند نہیں کیا گیا. تو آج کے اس سیگمنٹ میں ہمیں یہ بہت پیاری بات سیکھنے کو ملی. اس میں ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی ایک مضمون شائع ہوا ہے جو ممنوع سوالات ہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بزرگوں نے جو ذکر کیے ہیں اس کو بھی اگر پڑھ لیں گے تو اس سے بھی کافی رہنمائی ملے گی اور ہم بھی ان چیزوں سے بچنے میں کامیاب ہوں گے. میں چاہوں گا استاد صاحب سے، اسد بھائی سے، کہ ٹھیک ہے سوال نامناسب کیا گیا، جس سے پوچھا گیا اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ڈانٹ دے، سزا دے، کھڑا کر دے، کلاس روم سے باہر نکال دے؟ اس وقت مدرسین، قاری صاحب، ٹیچر، HOD سب سمجھیں کہ مخاطبین ہیں. ٹیچر کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ سوال کے آداب سکھائے. آداب سکھائے ہوتے تو صحیح سوال کر لیتا. اور پہلی دفعہ اس نے سوال کر لیا تو اس کی تربیت کر دے. جی اچھا یہی کل جواب دینے کے لیے بھی بیٹھے گا نا جو آج سوال کر رہا ہے. ماشاءاللہ. تو اب جو انداز آپ کا جواب دینے کا ہوگا نا تو اسی کو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے دور میں جا کے کاپی پیسٹ کرے اور پھر ساتھ میں روایت بھی کرے گا نا. ہمارے استاد محترم ترکیب کی تھی. جو انداز مصطفیٰ ہمارا بیان ہو رہا ہے نا، ابھی جو آپ نے پہلے روایت بیان کی اس میں بھی یہی ہے کہ کچھ سوالات کے جوابات دیے گئے اور پھر نرمی سے کہہ دیا گیا اب سوال نہیں کرنا. اب سوال کی اجازت نہیں. پھر جب ہوا تو پھر ناراضی کا اظہار ہوا. تو پہلے تو نرمی سے ہی سمجھایا گیا ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد ایوب اتاری، جامعۃ المدینہ مریالی ڈیرہ اسماعیل خان، درجہ رابعہ. میرا نگران پاکستان حاجی شاہد صاحب سے سوال یہ ہے، اگر قریبی رشتہ داروں میں غلط فہمی ہو جائے تو کیا ان سے معافی مانگ سکتے ہیں؟ اگر کسی سے خطا ہو تو ہمیں معاف کر دینی چاہیے، اور ہم سے خطا ہو تو دوسروں کو معاف کر دینی چاہیے. غلطی ہے تو معافی مانگ لیں، غلط فہمی ہے تو اس کو دور کر دینا چاہیے. حدیث شریف میں جو ذکر فرمایا گیا نا وہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے. یہ کہنے کے بعد نا ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپسی انداز ہوتے ہیں اس کا بیان کیا ہے
کہ ناراضی اس انداز کی ہو جاتی ہے کہ جب آمنا سامنا بھی ہوتا ہے نا، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، ایک منہ اپنا ادھر کر لیتا ہے، دوسرا ادھر کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلے کلمات فرمائے گئے ہیں وہ ہے خیرہم الذی یبدأ بالسلام، سبحان اللہ، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بہتری کی سند مل رہی ہے، جو سلام میں پہل کر دے وہ بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اور سلام میں پہل کر دیں۔ صلہ رحمی میں بھی یہی ہے، صلہ رحمی کا حکم بھی دیا گیا کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہاں پر یہ نا کہ غلطی اس نے کی ہے، فرمایا تم معاف کر دو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رزق میں برکت کا کہا گیا ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء۔ آج انشاءاللہ الکریم اس ہستی کا ذکر خیر کریں گے کہ جن کا نام پڑھ کر، جن کا ذکر سن کے مدینہ یاد آ جاتا ہے، کیا جنہیں عاشق مدینہ کہا جاتا ہے، حضرت مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ذات مبارکہ وہ پیاری ذات ہے کہ محبت رسول کا استعارہ کہہ لیجیے۔ جب آپ کا نام آتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والی شخصیت، محبوب کا ذکر خیر سن کر سنا کر اشک باری کرنے والی شخصیت، سبحان اللہ۔ اور جن کی تحریری خدمات کی اگر بات کریں تو آپ کے تحریری خدمات میں سب سے نمایاں مقام رسول، آپ بہت کی ایک عظیم زبردست ضخیم کتاب ہے، کتاب ہے ماشاءاللہ۔ اس کا تصور آئے گا، اور وہ کتاب بھی محبت رسول، اگر یہ کہا جائے کہ اس کی ہر سطر سے اس کے چشمے پھوٹتے محسوس ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ بھیجا نہیں ہوگا۔ حضرت علامہ منظور احمد فیضی صاحب، بستی فیض آباد، مدینہ الاولیاء، اچ شریف، ضلع بہاولپور، یہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کا تعلق ایک علمی گھرانے سے ہے۔ آپ کے والد محترم وہ بھی عالم ہیں، آپ کے دادا جان وہ بھی عالم ہیں، نسلوں سے علمی ایک سلسلہ ان کے گھرانے میں چلتا چلا آ رہا ہے۔ الحمدللہ۔ آپ کے والد محترم وہ بھی عاشق رسول، عارف باللہ، پروانہ مدینہ منورہ، استاد العلماء والعرفاء، ظریف احمد فیضی صاحب، ان کے گھر میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت بھی ہوئی رمضان المبارک میں، سبحان اللہ۔ 2 رمضان المبارک 1358 پیر کے دن صبح صادق کے وقت۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ دن بھی برکت والا کہ ماہ رمضان ہے، اور وہ ساعتیں بھی برکت والی۔ سلسلہ نسب آپ کا محمد منظور احمد بن علامہ محمد ظریف فیضی بن علامہ الہی بخش قادری بن حاجی پیر بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہم۔ آپ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ 10 دن جب ہوتی ہے تو 6 محرم الحرام 1362 ہجری، پیر شریف، جامع مسجد سندیلہ شریف، ڈیرہ غازی خان، جہاں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے، شاہ جمالی کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک پڑھانا شروع کیا، سورہ فاتحہ پڑھائی۔ آپ نے پھر ابتدائی تعلیم، وہی جس طرح ہم ہر پروگرام میں کہتے ہیں، آج بھی وہی کہیں گے، قرآن پاک، فارسی، صرف، نحو، فقہ، اصول فقہ، منطق، حدیث شریف اور تفسیر، یہ اپنے والد محترم سے پڑھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ غزالی زماں، راضی دوراں، علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاضر ہوئے۔ جب غزالی زماں کے پاس آپ پہنچے تو اس وقت تقریباً 20 سال کی عمر تھی۔ 17 شوال المکرم 1378 ہجری، 26 اپریل 1959 انوار العلوم ملتان سے آپ نے سند فراغت حاصل کی۔ تو یہ تعلیم کی تکمیل کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فاضل عربی کا امتحان پاس کیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ یہ علوم درسیہ مکمل کرنے کے بعد والد محترم کے پاس آ کر دوبارہ آپ نے علم تصوف پڑھا، واہ علم حدیث پڑھا، کیا بات۔ اور جملہ علوم عقلیہ اور نقلیہ سے سند فراغت حاصل کی۔ یہ عقلیہ نقلیہ کیا استاد صاحب؟ یہ قرآن و حدیث کے علم، اور اس کے علاوہ دیگر جو معقولات، منطق، فلسفہ وغیرہ اور دیگر فنون ہیں، ان کے پڑھنے کی صورتیں آپ نے کی۔ جب تعلیم کا سلسلہ بھی آپ نے مکمل نہیں کیا، واضح ہو جائے نا، میں چاہ رہا تھا ناظرین کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ عقلیہ علوم
नकलिया उलूम, उलूम नकलिया कहा जाता है कुरान और हदीस को, और उलूम इनको नकल किया गया, इनको नकल किया जी हाँ, गया, जी और उलूम अकलिया कहा जाता है जो इसके अलावा दीगर माकुलात वगैरह के फ़नून हैं जिसमें मंतिक आ जाती है, फ़लसफ़ा आ जाता है, और दीगर कई एक उलूम है जो इसमें आते हैं। माशाअल्लाह। तो इसमें ख़ास तौर पर जामिअतुल मदीना के तलबा किराम की तवज्जो चाहूँगा। दरस निज़ामी मुकम्मल कर लिया, दुरा हदीस शरीफ हो गया, गज़ाली ज़मां से सनद फ़रागत हासिल कर ली, ये सब पढ़ने के बाद फिर वालिद साहब के पास गए, इल्म तसव्वुफ़ पढ़ा, दोबारा फिर इल्म हदीस पढ़ा, और दोबारा वहाँ पढ़ने के बाद उस्ताद मोहतरम जो उनके वालिद मोहतरम भी हैं उनसे सनद फ़रागत हासिल करने के बाद दोबारा फिर तालीम हासिल करने के लिए आगे बढ़े। और इस शौक़ के इल्म का इसमें इज़हार है। दरस निज़ामी पूरा कर ली है, अब मैं तालीम से फ़ारिग हो गया। जी, ये और फारिग तो गोद से गोद तक है, ये तो मुसलसल इंसान सीखता ही रहता है। कई असाज़ा किराम ये जिक्र करते हैं कि जब दरस निज़ामी मुकम्मल होता है ना, तो अपने फ़ारिग तहसील होने वाले तलबा किराम को कहते हैं कि तुम आलिम नहीं बने, अभी तुम तालिब इल्म बने। वाह। और ये इसमें अमीर सुन्नत की याद मुझे आ रही है कि अमीर सुन्नत इस मौके पर अपने बच्चों की, अपने मुरीदों की तरबियत करते हैं कि बेटा अब आप समझो कि आपको किताब पढ़ना आ गई, लेकिन किताब पकड़ना अब आया है। और पढ़ने का भी शौक था, जितनी आजिज़ी करे अच्छा ये भाई जी। पढ़ा भी, फिर इदारा भी कायम किया, इल्म को आपने फैलाया भी। जी, आप देखें ना जी, आपके उस्ताद वक्त के गज़ाली और राजी दौरान और शागिर्द, यानी आपको वक्त का बहकी कहते हैं। अच्छा, हाँ जी, यानी उस्ताद अगर मनसब गज़ाली ज़मां पर फायज हैं, शागिर्द भी कैसा और है? शागिर्द जो है वो वक्त के बहकी है। तो आपने 2 इदारे बनाए, और हैरत की बात यह है, इसमें मेरे लिए, हम सब के लिए, सुनने वालों के लिए सीखने का बहुत कुछ है। दोनों अपनी ज़ाती जगह पर बनाए, ये फंड रेजिंग का सिलसिला नहीं किया। एक इदारा बनाया, अपने घर के अंदर ही तालीम और ताल्लुम का सिलसिला शुरू किया, जिसका नाम जामिया फैज़िया रज़विया अहमदपुर शर्किया के अंदर इसका सिलसिला किया। और दूसरा 5 कनाल का आपका ज़ाती प्लाट था, जिसके अंदर आपने जामिया फैज़िया रज़विया फैज़ुल इस्लाम, माशाअल्लाह, वो भी अपने ज़ाती प्लाट पर आपने इदारे का सिलसिला किया। वाह। तो जो इससे बड़ों का जो एक अंदाज मजीद भी आता है ना, एक तो जो आपने जिक्र फरमाया कि अपनी तरफ से खर्च करने का सिलसिला और अपनी जगह पर बड़ी आला अपना मिसाल है। इदारा। बुजुर्गों में ख़ास तौर पर एक चीज़ असागिर नवाजी, छोटों को शफकत, प्यार, माशाअल्लाह, मोहब्बत देकर माशाअल्लाह। आगे बढ़ाना। माशाअल्लाह, जब इन्होंने पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया ना, तो इन्होंने बाकायदा से उसका ऐलान किया कि मैं दुरा हदीस शरीफ से नीचे वाले तमाम असबाब पढ़ाऊँगा। ये बात चलते चलते मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान तक पहुँचे। तो आपने पहले तो मालूमात ली फैज़ मिल्लत अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी साहिब से कि ये कौन है। जब बताया गया कि हमारे इलाके के हैं और इस अंदाज में माशाअल्लाह इन्होंने पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया है, तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने 100 रुपया यहाँ से उनको भिजवाया। वाह। उस दौर का अपने 100 इदारे रुपये के तो लिए। कई हज़ार रुपये शायद होंगे वो। माशाअल्लाह। हजरत की इल्मी खिदमात तो बहुत हैं, बतौर मुहद्दिस और बतौर मुफस्सिर भी इनको एक मकाम हासिल। जी माशाअल्लाह, हर साल रमज़ान मुबारक में दौरा तफसीरुल कुरान तमाम उलूम और फ़नून के साथ खुद आप पढ़ाते थे, और दूर दराज से तलबा नहीं, उलमा भी आपके पास हाजिर होते थे। फ़न हदीस में बड़ा शगफ था, और इसका अंदाज़ा आपकी नायाब और बेमिसाल लाइब्रेरी से भी कहा जाता है कि हो जाए कि जब आप हरमैन शरीफैन हाजिर होते तो वहाँ से कुतुब हदीस ख़रीदा करते थे। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें लेते हैं ना, आप हदीस की किताबें लिया करते थे। अल्लाह अकबर। और दौरे हदीस की तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। 2 मरतबा आपने मुल्तान में, फिर हैदराबाद में आपने तदरीस फरमाई। गुलिस्तान जौहर कराची में भी बतौर शेखुल हदीस मुकर्रर किया गया, जामिअतुल मदीना में। और उसमें माशाल्लाह आपने सियासता वगैरह के दर्स वगैरह दिए, और मुसलसल 3 साल जामिअतुल मदीना में शेखुल हदीस के तौर पर आप मुदर्रिस रहे वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। इनके एक शागिर्द की मुझे बात याद आ रही है, जिन्होंने वहाँ गुलिस्तान जौहर में इनसे पढ़ने की सआदत हासिल की। उन्होंने ये वस्फ बयान किया था कि उस्ताद साहब को हमने बारहा रोते देखा है,
درجے کے دوران اسباب حدیث پڑھاتے میں حدیث پڑھاتے سبحان ہوئے ان اللہ، کو بارہا سبحان اللہ۔ روتے دیکھا ہے۔ اللہ کریم ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام۔ آپ جو ہے وہ نیتوں کی ترغیب دلاتے ہیں اور حدیث بھی یہی ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو باپا جان میں جب یہ درس نظامی شروع کیا تھا تو اس وقت 12 سے 13 سال عمر تھی، تو اس وقت تو ان نیت وغیرہ کا کوئی شعور نہیں تھا اتنا۔ تو اب جب درس نظامی مکمل ہو رہا ہے باپا، اب جا کے تھوڑا نیتوں کا شعور آیا کہ نیتیں بھی ہونی چاہیے۔ تو اتنا جو باپا میرا 8 سال کا عرصہ گزرا ہے، کیا اس میں میرے کو ثواب ملے گا نیت وغیرہ کرنے؟ چونکہ نیت تو میری کچھ تھی نہیں، امی ابو نے بھیج دیا تھا درس نظامی کرنے کے لیے تو آ گئے تھے۔ اس میں بعض اوقات غیر محسوس طریقے پر نیتیں شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ وضو خانے پر بیٹھا، اب باقاعدہ وضو نہیں کر رہا لیکن پتا کہ میں نماز تو پڑھنی ہے مجھے، تو یہ جو میں ہاتھ منہ نہیں دھو رہا، میں ایک وضو ہی کر رہا ہوں، ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وضو کی نیت تو ہو گئی، سمجھ میں یہی آ رہا ہے۔ اسی طرح علم دین پڑھنے کے لیے آپ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ تو ہوگا کہ آپ کسی کالج میں نہیں آئے، آپ جیومیٹری پڑھنے نہیں آئے، میتھمیٹکس پڑھنے نہیں آئے، آپ وہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں گے، یہ ذہن میں ہوگا کہ میں یہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو لگتا ہے ایسا کہ یوں کوئی بھی طالب علم محروم نہ رہتا ہو، ہے نا، یہ غیر محسوس طریقے پر اس طرح کی نیتیں دل میں ہوتی ہیں۔ یعنی کوئی آپ کو پکڑے بھی کہ یار تم کالج نہیں پڑھتے کیا، یار یہ ملا بننے چلے گئے، تو آپ کو شاید گراں گزرے گا کہ یار میں علم دین پڑھ رہا ہوں، یہ کہ علم دین کی اہمیت ہے جبھی تو آپ کو گراں گزرا نا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یا موقع یہ نیتیں خود بخود بندے کی بن جاتی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ بہاری شریعت 16 حصے میں جہاں صدر شریعہ نے یوں بیان کیا کہ علم دین حاصل کرنے کی یہ نیتیں ہونی چاہیے، وہاں کہ اپنے سے جہالت دور کروں گا، اشاعت دین وغیرہ سر نیتیں بیان کی، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی تصحیح نیت پر قادر نہیں ہے تب بھی علم حاصل کرنا علم حاصل نہ کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر علم حاصل کر رہے ہیں تو کم از کم اگر جہالت دور ہو رہی ہے اور ایک کام ایسا ہو رہا ہے تب بھی اسے ہم اچھا کام ہی کہیں گے، اگر نیت کی طرف توجہ نہ بھی تھی تب بھی۔ جیسے ذکر اللہ کہ اب ویسے ہی منہ سے نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ثواب کی نیت نہ تھی تو یوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور یہ پھر بھی اس کا بھی لکھا ہے کہ اس کہنے کی اس کو برکتیں ملیں گی، ثواب کے لیے تو نیت ہونی چاہیے لیکن اس کی برکتیں ملیں گی، یہ بھی قول ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے نیت کے تعلق سے امیر اہل سنت کے مدنی پھول سنے، اللہ پاک ہمیں بھی اچھی نیتیں نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمایاں جامعۃ المدینہ۔ جامعۃ المدینہ گجرات دریائے چناب کے کنارے لاہور سے 120 کلومیٹر جنوب میں آباد ہے۔ آس پاس کے مشہور شہروں میں وزیر آباد، گجرانوالہ، لالا موسیٰ، جہلم، کوٹلہ، منڈی بہاؤالدین شامل ہیں۔ اسی شہر گجرات میں شاہ جہانگیر روڈ نزد بکرا منڈی گجرات میں وسیع و عریض رقبے پر مشتمل فیضان مدینہ ایک دلچسپ منظر پیش کرتا ہے۔ اس عمارت میں جامعۃ المدینہ بھی قائم ہے جس میں 15 درجات ہیں، جن میں 283 طلباء زیر تعلیم ہے۔ اپنے نظام، طعام و قیام کے اعتبار سے یہ جامعۃ المدینہ اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ شب و روز کی محنت، اساتذہ کی لگن اور انتظامیہ کی بہتر پالیسی کی بدولت اس جامعہ کا تعلیمی رزلٹ امتیازی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جامعۃ المدینہ گجرات سے 135 طلباء سند فراغت حاصل کرنے کے بعد بحیثیت مدرس، ناظم، لیکچرار، امامت، اوورسیز مبلغ ملک و بیرون ملک خدمت دین کے لیے مصروف عمل ہیں۔ طلباء کرام کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ باعمل بننے، عمل کا جذبہ بیدار کرنے اور شوق عبادت و ریاضت بڑھانے کے لیے خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اسی
जामियतुल मदीना के नाज़िम साहब रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में कुरान पाक की तिलावत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए। सुबहान अल्लाह। जामियतुल मदीना शाह जहांगीर रोड नज़द बकरा मंडी गुजरात एक बेहतरीन तालीमी मरकज की हैसियत से गुजरात व अतराफ के रहने वालों के लिए एक नेमत है। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह मदनी है और मरकज़ी जामियतुल मदीना गुजरात में 2004 में इसका आगाज़ हुआ और मुझे शर्फ मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका मुब्तदी तालिब इल्म हूँ। और उसके बाद ये 2011 में हम फ़ारिग हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मज़ीद ये शर्फ मिला कि 2012 से लेकर अब तक मसनद तदरीस पर फ़ाइज़ रहा हूँ। मुख्तलिफ़ जामियात में मैंने तदरीस की है। उसके बाद 4 साल से जहाँ से मैंने इल्म हासिल किया वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 साल से पढ़ाने की सआदत मिल रही है। तो मैं दावत इस्लाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया मेरे अहले सुन्नत का भी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मेरा नाम सैयद अबू ज़ैद मदनी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जामियतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना गुजरात के नाज़िम जामिया की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हमारे मरकज़ी जामियतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना गुजरात की कुल तादाद 283 है, जिसमें मुकीम तलबा की तादाद 110 है। 110 यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, इनके लिए फ़्री खाने का रिहाइश का इंतज़ाम है और गैर मुकीम तलबा 173 हैं। हमारे यहाँ पर असातिज़ा किराम की तादाद 16 है। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जामियतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना गुजरात का आगाज़ 2004 में हुआ और अब तक सैकड़ों तलबाए किराम फ़ारिग हो चुके हैं, सनद फ़रागत हासिल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जामियतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना गुजरात में 2020 में दौरातुल हदीस शरीफ का आगाज़ हुआ था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल है। अब तक 135 तलबाए किराम फ़ारिग तहसील हो चुके हैं जो हमारे मुख्तलिफ़ शोबाजात में दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं। बाज़ हमारे तलबाए किराम जामियतुल मदीना में तदरीस फरमा रहे हैं, इसके साथ साथ फ़ैज़ान ऑनलाइन अकेडमी में भी तदरीस फरमा रहे हैं। मुख्तलिफ़ शोबाजात में दावत इस्लामी में दीन मतीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज़ी जामियतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना गुजरात का जो माहाना ख़र्च है ये 20 से कमो बेश 20 से 22 लाख रुपए है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस जामियतुल मदीना में 2 तलबाए किराम ऐसे हैं कि जो अब यहाँ पर तदरीस फरमा रहे हैं, जिन्होंने आगाज़ भी हमारे इसी मरकज़ी जामियतुल मदीना गुजरात में किया और अब यहीं पर ये तदरीस भी फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला हमें दीन मतीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दावत इस्लामी के साथ मुखलिस रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को मज़ीद तरक्कियाँ उरूज अता फ़रमाए। आइए प्रोग्राम में सवाल शामिल करते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला अत्तारी है। मैं जामियतुल मदीना ज़ैरत मसलूम के दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। मेरा निगरान पाकिस्तान के बरगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि अगर कोई बीमारी की हालत में तबीयत पूछे तो उसके जवाब में क्या कहना चाहिए, आप मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह। देखिए, ना सेहत में झूठ बोलना चाहिए ना बीमारी में झूठ बोलना चाहिए। अब तबीयत ख़राब है और हम कहेंगे मैं ठीक हूँ तो ज़रा ये तो कुछ और मामला होगा ना। बीमार आबिद रिसाला इसका मुताला कर लें। इस ताल्लुक़ से अमीर अहले सुन्नत ने तरबियत फरमाई और मोहताज जवाब यह है अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अल्लाह का शुक्र है। खुद ही वो पूछने वाला मुतमईन हो जाएगा, अगली बात शुरू हो जाएगी। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पिछले प्रोग्राम में सवाल किया गया था मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाहि अलैह ने कितना अरसा तदरीस फरमाई। इसका दुरुस्त जवाब है 49 ईयर्स। कुरानदाजी के ज़रिए जिनका नाम निकला है दुरुस्त जवाब देने वाले खिज़र हयात अत्तारी, ये फ़ैज़ान मदीना मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें तोहफ़े में 12 माह के लिए माहनामा फ़ैज़ान मदीना की बुकिंग पेश की जा रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब वक्त हुआ है आज के सवाल का। आज का सवाल है हज़रत मौलाना मंजूर अहमद फैज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने दावत इस्लामी का जामियतुल मदीना में कितना अरसा तदरीस फरमाई। इसका जवाब आप जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है इसके ज़रिए हमें व्हाट्सअप करेंगे। अपना फ़ीडबैक भी दीजिए। प्रोग्राम के ताल्लुक़ से आप मशवरे देना चाहें, आप तासुरात देना चाहें, सवालात करना चाहें तो आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर
بیچ سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے صدقے میں اخلاق حسنہ نصیب فرمائے اور علماء کرام کی برکات سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ راستہ دکھاتا